مدر لینگویج، اس کی بات کرتے ہیں. آج دنیا بھر میں مادری زبان کا دن منایا جا رہا ہے. اس کا مقصد ہے لنگوسٹک اینڈ کلچرل ڈائیورسٹی، یعنی زبان اور ثقافتی تنوع کے بارے میں آگاہی کو فروغ دینا اور جو علاقائی زبانیں ہیں ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا. مادری زبان انسان کی زندگی، اس کی شخصیت سازی میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے، چونکہ اس کے ذریعے بچپن میں سیکھنے کے عمل کا آغاز ہوتا ہے. اور اس حوالے سے بہت سی بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ اسپیشلی اگر اسکول کی بات کریں تو اس میں اگر مادری زبان میں پڑھایا جائے تو بچے زیادہ سیکھتے ہیں. کہ واقعی ایسا معاملہ آج کے دور میں بھی ہے یا کہ اب دور بدل چکا ہے؟ کتنی اہم ہے مادری زبان، اس پر بات کرنا، اس کے فروغ کی بات کرنا، چونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سی زبانیں اس لیے معدوم ہو جاتی ہیں چونکہ ان کا استعمال نہیں کیا جاتا. تو آج اسی مناسبت سے ہم گفتگو کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ایجوکیشنسٹ ہیں فیصل درانی صاحب. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ. مادری زبان کا دن منانا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں جی، یہ دنیا جو ہے یہ 7,000 سے زائد زبانوں پر مشتمل ایک خطہ ہے جس میں ہر زبان کی اپنی خوبصورتی ہے اور ہر زبان اپنے لحاظ سے اپنے کلچر کو، اپنی ڈائیورسٹی کو، اپنی خوبصورتی، اپنے لٹریچر اور آرٹس کو بیان کرنے پر قدرت رکھتی ہے. پاکستان چونکہ 25 کروڑ کی آبادی کا ایک بڑا ملک ہے، اس لحاظ سے یہاں پر جو بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے. اوکے، ٹھیک ہے، جن میں سے کچھ آفیشیل لینگویجز ہیں جو 4 کے قریب ہیں اور باقی پھر علاقائی زبانیں آ جاتی ہیں. ہر زبان اپنا ایک کلچر، اپنا ایک ماحول، اپنی خوبصورتی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی بھی کلچر اس کی زبان کی خوبصورتی سے ایکسیس کیا جا سکتا ہے. اس میں لٹریچر کتنا ہے، اس میں ڈائیورسٹی کتنی ہے، اس میں گیت کیسے لکھے جاتے ہیں، اس میں آپ کے زبان و بیان اور آپ کی سوچ کے مقاصد کو کیسے بیان کیا جاتا ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ماں بولی، مدر لینگویج، اس کی خوبصورتی اور اس کی ضرورت ہمیشہ سے موجود ہے، کیونکہ جو ماں بولی کی ایک اس کا وزن ہے اس کو آپ ساری زندگی کیری کرتے ہیں اپنے ساتھ، اور جو سکون اس کے ساتھ چلتا ہے اور ظاہر آپ کی ایک آئیڈینٹی بھی ہوتی ہے کہ آپ کہاں سے ہیں، آپ کی روٹس ہیں، سب کے بارے میں پتہ چلتا ہے. لیکن آج کل تو ہم سینیریو بالکل مختلف دیکھ رہے ہیں. آج کل یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچہ ابھی کچھ دن کا ہوتا ہے اس کے ساتھ انگلش میں کمیونیکیٹ کرنا شروع کرتے تھے. اپنی زبان مطلب اکثر ہم جیسے کسی بھی، آپ پنجابی ہیں، آپ سندھی ہیں، کوئی بھی ہیں، تو آپ کی علاقائی جو آپ کی مدر لینگویج وہ آپ کو اس طرح سے سکھائی نہیں جا رہی ہوتی، انگریزی پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. جی، گزارش یہ ہے کہ کچھ زبانیں کلچرز کی طرح سے غالب ہیں اور کچھ زبانیں کلچرز کی طرح سے ہی مغلوب ہیں. اور ہمارا ڈائلما یہ ہے کہ ہم لوگ ایک مغلوب کلچر کے رہنے والے ہیں اور ہم پر جو غالب کلچر ہے وہ ویسٹ کا ہے. اور اس کی چھاپ اتنی گہری ہے کہ ہم اپنے بچے کو اپنی مادری زبان کی بجائے یا اپنی قومی زبان کی بجائے کوشش کرتے ہیں کہ یہ فارن لینگویج میں زیادہ سے زیادہ ایکسل کر سکے. بلکہ آج کل تو یہ کلچر یہ بھی زیادہ عام ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو فیوچرسٹک اپنے کنسرنز کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ یہ چائنیز زیادہ سیکھیں، یہ فرینچ سیکھیں، یہ پورچوگیز سیکھیں، جرمن سیکھیں. تو یہ مغلوب کلچرز کے اندر یہ معاملہ زیادہ سرایت اور یہی وجہ ہے چونکہ مغلوب کلچر ہے، اسی لیے ہم اپنے اسکولوں میں اسپیشلی یہ دیکھتے ہیں کہ بچے ایون اگر اردو میں بھی بات کریں تو پنشمنٹ مل رہی ہوتی ہے. بہت اسکولوں سے ایسی خبریں آتی بھی ہیں. حالانکہ یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ اب آپ کو ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، جو مرضی زبان ہو کمیونیکیٹ کرنا ہے. لینگویج از اے وے ٹو کمیونیکیٹ. جی بالکل، آپ نے اردو کا ذکر کیا، میں اس سے ایک قدم آگے چلوں گا. ہمارے معاشرے میں پنجابی، جو کہ 50% سے زیادہ لوگوں کی ماں بولی ہے، اس کو بولنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کوئی پنجابی بولے کہتے ہیں پینڈو، تو آگے سے پھر جواب آتا ہے پنڈ سے ہیں تو پینڈو کہہ لو، کیا مسئلہ ہے؟ بالکل، دیکھیں نا، ایک معاشرے کا آپ معاملہ یہاں سے جج کر سکتے ہیں کہ جہاں 50% سے زیادہ لوگوں کی مادری زبان، اس کو جناب ایک مغلوب صورت اختیار کر دی گئی ہے اور اسے بالکل پس پش ڈال دیا گیا ہے. اور غلبہ کس زبان کا ہے؟ وہ زبان جو ہم تک ابھی تک صحیح طرح پہنچ نہیں سکی. ہمیں اس زبان میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اسپیشل ڈگری کی ضرورت ہے. ہمیں اس زبان میں، ہمیں کسی اور ملک میں جانے کے لیے اگر ویزا چاہیے ہو تو ہماری لینگویج پر کوئی فوکس یا اس پر اعتماد نہیں کرتا، ہمیں اس کے لیے مختلف ٹیسٹ پاس کرنے پڑتے ہیں. اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکی جب تک اس نے بنیادی علوم کو اپنی مادری زبان میں نہیں سیکھا. چائنا از ون بگ ایگزامپل. چائنا از ایگزامپل. آپ اگر تاریخ کے جھروکوں میں جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ بہت حد تک برطانیہ کے اندر لیٹن اور فرینچ سیکھنا لازمی تھی، کیونکہ انگلش جو ہے لیٹن اور فرینچ سے انفلوئنس ہو کر بنی ہے. اسی طرح ہمارے ہاں جو پنجابی ہے گرمکھی کا ایک ڈائلیکٹ ہے. اردو جو ہے یہ لشکری زبان ہے، اس نے بیسک کمیونیکیشن اور بزنس پرپس کو سرو کرنے کے لیے ایک وجود اختیار کیا. بلکہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو پنجابی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب جیفری چوسر، جو انگریزی کے پہلے شاعر تصور کیے جاتے ہیں، ان کا وہ وقوع پذیر ہوئے،
تو ہمارے ہاں بابا فرید اس سے 200 سال قبل موجود تھے اور اپنے جو ملفوظات ہیں اور اپنی جو شاعری ہے اس سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن کر رہے تھے. اگر ہم حل کی بات کریں, حل کیا ہو سکتا ہے, کہاں سے شروع کیا جائے؟ ظاہر ہے ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ گھر سے آپ شروعات کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اتنا کانفیڈنس دیں اور اپنی زبان پر اتنا آپ فخر محسوس کریں کہ بچے اس کو اپناتے ہوئے کسی بھی طرح کی آر محسوس نہ کریں. لیکن جب وہ پھر گھر سے باہر نکلیں گے, اسکول, اس کے بعد آفیسز, آپ کے یونیورسٹیز, دین آفیسز اینڈ دین آپ فارن ڈگری, تو کس طرح سے شروع کیا جائے کہ اپنی زبان میں آر محسوس نہ اور ہماری زبانیں زندہ رہیں؟ دیکھیے جی, ایوولوشن کا پروسیس, جو تنوع کا پروسیس ہے یا ایوولوشن پروسیس ہے, یہ بہت سلو ہوتا ہے. نہ یہ غلبہ بہت آسانی سے ہوا ہے, نہ اس غلبے سے چھٹکارا بہت آسانی سے مل سکے گا. ہمیں 3 صدیاں لگیں خود کو غلام بنانے میں, ہمیں کچھ وقت لگے گا خود کو آزاد کرنے میں, اور اس میں بنیادی کردار اساتذہ کا ہے. اتنے سال تو ہو گئے سر. ابھی 75 سال دنیا کی تاریخ میں, کسی ملک کی تاریخ جو ہے نا 75 سال کی اگر ہو تو وہ جوان بھی تصور نہیں ہوتا. اوکے, ابھی لمبا سفر ہے. لمبا سفر, لیکن آغاز اسکول سے ہونا چاہیے. بالکل اسکول سے ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, جب وہ ماں باپ بنتے ہیں تو ان کے اندر سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اگر انگریز جو ہے, اگر چائنیز جو ہے, اگر جرمن جو ہے وہ اپنی زبان میں ہیزیٹیٹ نہیں کرتا بات کرتے ہوئے, تو وائی شوڈ وی. اور ظاہر حکومت کی سطح پر اسپیشلی ایجوکیشن منسٹری کی طرف سے. جی بالکل, حکومت کا تو معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میری نظر سے گزری جس میں لکھا ہوا تھا کہ اردو ہماری سرکاری زبان ہوگی, اور اب سے آنورڈز آگے چل کر جی یہ تمام چیزیں اردو میں فیصلے لکھے جائیں گے, اور وہ فیصلہ خود انگریزی زبان میں لکھا ہوا تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ ہوتا ہے سر. بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے ساہم دن کی مناسبت ہم گفتگو کر رہے تھے. بہت اہم ہے کہ اپنی مادری زبان کو ہم اون کریں, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں, چونکہ اگر ان کو سکھائیں گے, اس میں کمیونیکیٹ کریں گے, وہ زیادہ اچھا لرن کریں گے. بریک لیں گے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے.